اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے کے اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے شرح سود میں 25 بیس پوائنٹس کا اضافہ کر دیا ہے. اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے. آج اس کے نمائندے صفدر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی صفدر عباس بتائیے گا. آج بالکل اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس جاری تھا جو ختم ہوا، جس کے اندر مائکرو اور میکرو انڈیکیٹرز کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ 2 ماہ کے لیے جو پالیسی ریٹ ہے اس کے اندر 25 بیسس پوائنٹ بڑھا کر اس کو 7.25% کر دیا گیا ہے. اسٹیٹ بینک کی جانب سے بڑی تفصیلی رپورٹ جاری کی گئی جس کے اندر کہا گیا ہے کہ معاشی بحالی کی رفتار جو توقع کی جا رہی تھی اس سے خاصی تیز ہے. اجلاس کی عالمی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ساتھ ہی جو ہمارا امپورٹ بل ہے اس کے اندر بھی اضافے کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کافی بڑھ رہا ہے. جو ابھی کرنٹ فسکل ایئر کے 2 منتھ کے جو فگرز آئے ہیں اس کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تقریباً $1.5 ارب تک پہنچ چکا ہے. تو انہیں توقعات کے پیش نظر جو بھی اسٹیٹ بینک نے انہیں وجوہات کے پیش نظر اسٹیٹ بینک نے جو پالیسی ریٹ میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد بنیادی شرح سود 7.7% کر دی. اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ مسلسل 15 ماہ تک جو پالیسی ریٹ تھا وہ 7% پر ہی برقرار رکھا گیا تھا. اس سے قبل جو پالیسی ریٹ تھا وہ 13.25% کی سطح پر تھا، لیکن کووڈ-19 کے پیش نظر اسٹیٹ بینک کی جانب سے کئی بار جو پالیسی ریٹ میں کمی کی گئی تاکہ جو صنعت کار ہیں، جو انویسٹرز ہیں، ان کو جو ریلیف دیا جا سکے. جس کے بعد پالیسی ریٹ جو ہے وہ تقریباً 6.25% کرنے کے بعد 7% پر آ گیا تھا. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 15 ماہ کے بعد ایک بار پھر پالیسی ریٹ میں 25 بیسس پوائنٹ کا اضافہ سامنے ہے، جس کے بعد پالیسی ریٹ جو ہے وہ 7.25% پر آ گیا ہے. اسٹیٹ بینک کی جانب سے یہ بھی پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے اس کا یقیناً اثر کہیں نہ کہیں مہنگائی کے نمبرز پر بھی مستقبل قریب میں دیکھا جا سکے گا. تاہم کووڈ کے حوالے سے جو ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے اس کے اوپر کافی اطمینان کا اظہار کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ جو رواں سال اس کے اندر بیشتر انڈیکیٹر جو ہیں وہ کافی بہتر تو دکھائی دے رہے ہیں، لیکن کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ ایک چیلنج کی صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے. 2 ماہ کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ $1.5 ارب سے بھی ایکسیڈ کر گیا ہے. ٹھیک ہے صفدر، یہ بتائیے گا کہ پالیسی ریٹ میں مزید کیا کیا تبدیلیاں سامنے آئی ہیں؟ یہی پالیسی ریٹ میں تبدیلی کی گئی ہے کہ 25 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد بنیادی شرح سود 2 ماہ کے لیے کر دیا گیا ہے. یہ 15 ماہ کے بعد ایسا پہلی بار کیا گیا ہے کہ 15 ماہ سے پالیسی ریٹ جو ہے وہ 7% پہ برقرار رکھا جا رہا تھا. لیکن اب جو ہماری اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، خاص طور پر امپورٹ بل کے اندر اضافہ ہے، معاشی ریکوری کی بھی بتائی جا رہی ہے. ساتھ ہی ایک بڑی جو ایکسپرٹ کی جانب سے ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہیں وہ نیکسٹ منتھ میں جو IMF کے ساتھ بات چیت کا باقاعدہ آغاز ہونے کی بھی پریڈکشن ظاہر کی جا رہی ہے. تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ باقاعدہ گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے کہ جو ہمارا پالیسی ریٹ ہے اس کے اندر بھی معمولی اضافہ کر دیا گیا ہے. بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور ساتھ ہی کرنٹ اکاؤنٹ بھی بڑھ رہا ہے. تو ان تمام باتوں کو پیش نظر اسٹیٹ بینک نے آج 15 ماہ کے بعد پالیسی ریٹ میں 25 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کیا ہے. ٹھیک ہے صفدر عباس، اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے گا. اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے شرح سود میں 25 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کر دیا ہے. اس پر بات کریں گے. عمران سلطان ہمارے سینئر پرسن موجود ہیں. عمران سلطان، کیا کہیں گے؟ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے. جی، جس طریقے سے انفلیشن ایک بہت بڑا کنسرن بتایا جا رہا تھا، انفلیشن جو ہے، مہنگائی افراط زر جو ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس کو کرٹیل کرنے کے لیے، کیونکہ سینٹرل بینک نے ہمیشہ سے ایک پالیسی پاکستان میں دیکھنے میں آئی ہے کہ پالیسی ریٹ سے آپ جو ہے انفلیشن کو کرٹیل کرنے کی کوشش کرتے ہو اور اس کے جو دیگر ٹولز ہیں اس کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا جاتا جس طرح سے کرنا چاہیے. تو انفلیشن کے لیے اب ظاہر ہے کہ آئل پرائسز جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. ایک بڑیسم سچویشن ہے انٹرنیشنلی اگر دیکھیں، پھر پاکستان میں پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ بھی بڑھی. تو ایک لامحالہ ایک ریٹن آن وال کے انفلیشن نمبرز جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اسٹیٹ بینک نے 15 مہینے پوری کوشش کی اور اس میں جب انٹرنیشنلی ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے بعد ایک پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ چوک ہو گئی تھی، ان کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ متاثر ہوئی تھی. تو آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں بھی 13% کے قریب جو ہے وہ شرح سود تھی. اس کے بعد وہ ڈراپ ہو کے اور نیچے 7% پر آئی اور کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے ہماری ڈومیسٹک اکانومی جو ہے وہ پنپے. لیکن جو اکانومی کھلنا شروع ہوئی، آپ کا وہی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی بڑھتا گیا اور انفلیشن کے نمبر جو ہیں وہ ایک بہت بڑا کنسرن تھے. تو آج اس کو ایک جو فیوچر پراسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے اسٹیٹ بینک نے آج 25 بیسس پوائنٹ جو ہے وہ پالیسی ریٹ میں اضافہ کیا. مارکیٹ میں جو ہے تھاٹ تھی کہ جس طریقے سے انفلیشن نمبرز بڑھ رہے ہیں اسٹیٹ بینک کو لامحالہ اس کو بڑھانا پڑے گا.
ٹھیک ہے عمران سلطان، جیسا آپ نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ انفلیشن آلریڈی بہت زیادہ تھی، لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سے ادارے ہیں جو اس نئی مانیٹری پالیسی کو مد نظر دیکھتے ہوئے جو ہے وہ کافی متاثر ہوں گے؟ دیکھیے، جہاں پہ اگر آپ کیپٹل مارکیٹس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ براہ راست اس کا اثر اس طرح سے نہیں ہوتا، اس میں جو ہمارے بینک ہیں ان کے ظاہر کے انٹرسٹ پورٹ فولیو میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں، اور جس طریقے سے اگر آپ شرح سود کو کم کرتے ہیں تو آپ ایک طریقے سے ڈسکریج کرتے ہیں بچتوں کی، سیونگز کی بچت کرتے ہیں، اور جو سیونگز ہے اس کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ تو اسٹاک مارکیٹ میں ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب پالیسی ریٹ بڑھتے ہیں تو سیونگز جو ہیں ان کو ایک اچھا انسینٹیوز ملتا ہے۔ یہ خبر ہو سکتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کے لیے اتنی زیادہ جو ہے وہ سوٹیبل نہ ہو، لیکن جو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور چونکہ یہ پوائنٹ بیسس 0.25 جو ہے وہ بیسس پوائنٹ ہے، اتنا کوئی بڑا مارجنل اضافہ نہیں ہے، رادر کہ اگر 1% بڑھاتے یا 0.5% بڑھاتے تو ایک بڑا اثر اس کا امپیکٹ دیکھا جا سکتا تھا، لیکن اسٹاک مارکیٹ آلریڈی اس کو جو ہے آپ کے ڈالر روپے پیرٹی کو بھی ڈائجسٹ کر کے چل رہی ہیں، اور جو ممکنہ یہ آپ کا پالیسی ریٹ تھا اس کو بھی ڈائجسٹ کر کے چل رہی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں کوئی بہت بڑی موو یا اس طرح کا کیوس نہیں دیکھا جا سکتا۔ ٹھیک ہے عمران سلطان، جیسا کہ 15 ماہ بعد جو ہے وہ نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے جو ہے اس مانیٹری پالیسی میں مزید پوائنٹس کا اضافہ کیا جائے گا؟ دیکھیے، سسٹین کیا 15 ماہ تک، اور ظاہر ہے کہ اس میں بیچ میں بہت بفر بھی آ گیا۔ اب سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ تھا پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی اکانومی کی جو ڈائمنشن ہے اس وقت سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ ایک طرف تو آپ کے آل ٹائم ہائی ریزروز ہیں، 27 ارب ڈالر جو ہے آپ کے ریزرو اس وقت موجود ہیں، اور اس کے باوجود بھی آپ کا روپیہ جو ہے وہ بری طریقے سے پٹ رہا ہے، تقریباً 178 اور 170 کے قریب جو ہے روپے اس وقت موجود ہے۔ تو جو ڈیمانڈ سپلائی کی بیسک ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے اس کے خلاف ہے۔ اب اس میں جیو پولیٹیکل حالات بھی ہیں، ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان سے ڈالر جو ہے وہ اس وقت اسمگل ہو کے افغانستان جا رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے ایک انفلیشنری پریشر جو ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے، اور حکومت اس وقت چاہے وہ ہماری کیو بلاک ہو یا ہمارا اس وقت اسٹیٹ بینک ہو، ان دونوں چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہے، اور نتیجے میں جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس مہنگائی کو بڑھنے سے روکنے کے لیے، ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو کرٹیل کرنے کے لیے پالیسی ریٹ میں جو ہے وہ 25 بیسس پوائنٹ کا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے عمران سلطان، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ سمیع اللہ طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معاشیات موجود ہیں، بہت شکریہ۔ سمیع صاحب، یہ بتائیے گا کہ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سے ادارے اس سے متاثر ہوں گے اور کون کون سے ادارے ہیں جن کو فائدہ ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ کہ جو مانیٹری پالیسی میں انہوں نے ریٹ بڑھا دیا، میرا خیال اچھا اسٹیپ ہے۔ انہوں نے اس کو جو ریزننگ دی ہے پالیسی اسٹیٹمنٹ کے اندر وہ یہ دی ہے کہ جو ہے وہ چونکہ اب تو اکنامک ریکوری بہتر ہو گئی ہے، اور دوسری طرف یہ کہ اب جو ہے وہ کچھ ہمارا جاری کھاتوں کا خسارہ بھی بڑھ گیا ہے، اس حساب سے جو ہے وہ اس وقت انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا جو ہے وہ صحیح فیصلہ ہے، تاکہ جو ہے وہ جاری کھاتوں کا خسارہ اور نہ بڑھے، اور دوسری طرف گروتھ جو آ رہی ہے اس کو وہ تھوڑی سی لمبے دورانیے تک چلتی رہے، تاکہ جو ہے وہ جابز وغیرہ بھی کریٹ ہوتی رہیں۔ تو میرا خیال صحیح فیصلہ ہے اسٹیٹ بینک کا۔ ٹھیک ہے سمیع صاحب، یہ بتائیے گا کہ آگے کیا ان پوائنٹس کے اندر مزید اضافہ ہوگا؟ سچویشن کو دیکھ کر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ میرا خیال ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے جاتے ہوئے ہماری جو ہے بات کر لیتے ہیں کرونا صورتحال کی۔ ملک میں کرونا کیسز کی شرح دوسرے روز بھی 5% سے کم، شرح 4.68% رہی، وائرس سے مزید 71 افراد جان سے گئے۔ تیل ہے، لوہا ہے، کوئلہ ہے وغیرہ، ان سب کی قیمتوں میں ان کا ٹرینڈ کیا رہتا ہے اس پہ یہ زیادہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا آگے جاتے ہوئے کہ جو ہے ہمارا انٹرسٹ ریٹ کس طرف جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمیع اللہ طارق ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، عمران سلطان بزنس ایڈیٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے نمائندے صفدر عباس، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے شرح سود میں 25 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کر دیا۔